چھلانگیں لگا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی کیوں لگا رہا ہے چھلانگیں؟ وہ بھی چھلانگیں جب ہم یہ کچھ کریں گے، جب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ معاملات کو سیٹل کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ متنازع کریں گے، تو اس سے جو سیاسی عدم تعاون کی فضا پیدا ہوگی تو اس میں پھر ڈالر چھلانگیں لگائے گا، آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گرے گا، حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی جو ہے وہ قابل افسوس ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کو اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ، ایک غیر متنازع عدلیہ، ایک باعزت عدلیہ، ایک غیر جانبدار عدلیہ جو ہے وہ ہر معاشرے کی، ہر ملک کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمیں ان بنیادی سوالات کے اوپر ایک سوسائٹی کے طور پہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو، یہ پی ایم ایل این کا یا صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سبھی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان سبھی کا ہے۔ ہمیں سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ کوئی ایسا دور ہمیں بتا دیں جس دور کے اندر عدلیہ آزاد فیصلے کرتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرتی تھی، کسی ایک دور کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ لوگ قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک پوری قوم اس کو حل کرنے کا تہیہ نہ کرے۔ جی جو علماء کرام گئے ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں گئے، لیکن حکومت کے علم میں یہ بات ضرور ہے، اور کوئی بھی اگر گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سے امن آتا ہے تو اس ایفرٹ کو جو ہے وہ نہ روکنا چاہیے، تو نہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، عدلیہ کے اختیارات کی کمی کی بات کوئی نہیں کرتا، اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 100 ووٹو نوٹس ہے یا بینچ بنانے کا اختیار ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس اختیار کو جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے بردر ججز، جن کی تعداد 3 ہو سکتی ہے یا 5 ہو سکتی ہے، ان کے مشورے سے اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ 100 ووٹو نوٹس لیں اور بینچ جو ہے وہ ان کی تشکیل دیں، تاکہ یہ بینچ فکسنگ اور جس قسم کا لیٹر کل سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئیں، تو یہ تو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے، یہ تو عدلیہ کی تکریم، عدلیہ کا جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرنے والی بات ہے، یہ اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں، اتحاد کے پاس ہے، بلوچستان بھی اتحاد کے پاس ہے۔ دیکھیں وفاقی حکومت کا، جی دیکھیں وفاقی حکومت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ صوبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں، ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے، تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میئر کرنا
کہ جی وہ اسلام آباد تک ہے یا فلاں جگہ تک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے، نہ ان چیزوں کا شعور ہے، اور وہ صرف اپنی زبان درازی کو جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے، اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، اور باقی بھی ہر جگہ پہ وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی، جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے، اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں، وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی۔ یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری اسکیم جو ہے وہ آئین میں دی ہو، اور ووٹ کو جو ہے وہ کاسٹ بھی ہو، گنا بھی نہ جائے، اور ڈی سیٹ بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل جسے 200 کے اوپر کوئی نہیں نہ کرتا، آپ اس سے بھی پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے یہ تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے، اور صرف وکلا برادری نہیں کہہ رہی، اسی بینچ کے 5 میں سے 2 معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے، اور اس اختیار کی ہم بھرپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے یا اس کو ری رائٹ کرے۔ تھینک یو جی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میرے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تو پھر یہ وجہ کافی ہوگی گورنر راج کے لیے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے یا اس کو امینڈ کرے۔ میرے پنجاب پر داخلے پر پابندی لگائی گئی تو یہ جواز کافی ہوگا گورنر راج کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر وزارت داخلہ کام شروع کر چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز پنجاب داخلے پر پابندی کی بات ہوئی تو گورنر راج کی سمری میں نے ہی پیش کرنی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ میرے پنجاب میں جانے پر پابندی لگائی گئی تو یہ جواز کافی ہوگا گورنر راج لگانے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی گئی ہے، میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ اس وقت بھی زیر غور ہے، اور اس کی سمری ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ہی پیش کرنی ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا رانا ثناء اللہ نے کہ اگر ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تو یہ جواز جو ہے وہ کافی ہوگا گورنر راج لگانے کے لیے۔ پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر وزارت داخلہ نے کام شروع کر دیا ہے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر پنجاب داخلے پر پابندی کی بات ہوئی تو گورنر راج کی سمری میں نے ہی پیش کرنی ہے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا۔ اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تو یہ گورنر راج لگانے کے لیے جواز کافی ہوگا، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آئین کو ری رائٹ کیا جائے یا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے غیر آئینی طور پر۔ اور اس حوالے سے ان کی جانب سے تنقید بھی کی گئی تحریک انصاف پر اور اس کے چیئرمین عمران خان پر کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اگر چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کوئی ووٹ کاسٹ کیا جائے، ہدایت جاری کی جائے کہ کس ڈائریکشن میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ یہ بات کہی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے، جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گورنر راج کی جو شک ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے، جو آپشن ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور اگر ان کے پنجاب میں داخلے پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کی گئی تو یہ جواز کافی ہوگا گورنر راج لگانے کے لیے۔
جب ان سے سوال کیا گیا کہ گورنر راج کے آپشن پر کیا غور کیا جا رہا ہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر راج کی جو آپشن ہے وہ ابھی بھی زیر غور ہے اور اس کی جو سمری ہے وہ وزارت داخلہ نے بھیجنی ہے اور وہ سمری میں ہی پیش کروں گا، رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا۔ اور گزشتہ روز اور ابھی بھی جو قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ رانا ثناءاللہ کے پنجاب داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے پنجاب کے داخلے پر پابندی لگائی جاتی ہے تو یہ جواز کافی ہوگا گورنر راج لگانے کے لیے پنجاب میں۔ واضح جو ہے وہ بیان جاری کر دیا گیا ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان حالات میں ملک میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر میرے پنجاب داخلے پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو گورنر راج کے آپشن پر غور کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو سمری ہے وہ بھی میں نے خود پیش کرنی ہے۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے یا آئین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرے اپنی مرضی کے حساب سے۔ ان حالات میں ملک نگران حکومت کے حوالے کیا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، رانا ثناءاللہ کی جانب سے گفتگو کے دوران یہ کہا گیا ہے۔ پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر وزارت داخلہ کام شروع کر چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ اہم خبر بھی دے دی ہے میڈیا کو کہ اس وقت بھی جو گورنر راج کی آپشن ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر راج کے حوالے سے جو سمری پیش کرنی ہے وہ میں نے خود پیش کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ساری جو میڈیا سے گفتگو رانا ثناءاللہ نے کی ہے